بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے کیا مراد ہے؟ کیا قربانی کرنا واجب ہے یا سنت؟ اور قربانی کے لیے کتنے نصاب کی شرط ہے؟ کیا یہ قربانی صرف مردوں پر ہے یا اکیلی رہنے والی عورت بھی قربانی کرے گی جو استطاعت رکھتی ہو؟ یعنی عورت کے پاس شوہر، بھائی، باپ ان میں سے نہ ہو، کچھ بھی اکیلی ہو اور اپنے بچے ہوں اس کے، تو کیا وہ بھی قربانی کرے گی؟ ایام عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے کوئی جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ بہیمۃ الانعام بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے کو کہتے ہیں۔ قربانی دین اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ اس کی مشروعیت کتاب اللہ اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں قربانی پر دوام فرمایا ہے، یعنی آپ نے ہمیشہ قربانی کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 برس قیام کیا اور ہر برس قربانی کیا کرتے تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا۔ یعنی اگر قربانی جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا تو اس کی قربانی ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، بے شک ہر اہل خانہ پر ہر سال ایک قربانی کرنا مشروع ہے، یعنی جو گھر کا فرد ہے، جس کے ذمہ گھر کا خرچ ہے، وہ سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف بھی یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے اور مسلمانوں کے ہاں معروف امر ہے، اور امام بخاری نے ان کا موقف اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس آدمی نے پھر اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے کہا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے کہ قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں کو بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی انتہائی اہم سنت ہے۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے، اور امام مالک اور امام احمد سے بھی یہی مسلک جو ہے یہ مشہور ہے۔ وہ گھریلو خاتون جس کے پاس جو ہے وہ شوہر، باپ یا بھائی ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر سے قربانی بھی ختم ہے۔ قربانی جو ہے ایسی گھریلو خاتون جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ موجود ہے تو وہ بھی قربانی کرے گی۔ قربانی کے مسنون یا واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص صاحب حیثیت ہو، مثلا قربانی کی رقم ذاتی ضروریات اور ماتحت پرورش پانے والوں کی ضروریات سے فاضل ہو۔ چنانچہ اگر کسی مسلمان کی اتنی ماہانہ تنخواہ یا آمدن ہے جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے،
نیز اس کے پاس قربانی کی قیمت بھی ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا شرعی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، یعنی اس دن سب سے زیادہ نیکی جو ہے کمانے والا عمل وہ یہ ہے کہ انسان خون بہائے اور قربانی کا جو جانور ہے وہ شرائط و ضوابط کے مطابق اچھا خریدے، اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔